السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ جاوید ایس پی عدنان کو تمام انفارمیشن سینڈ کر دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فائل کو ریڈ کرنے کے بعد بند کرتا وہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے جاوید سے مخاطب ہوا۔ سر، میں نے صبح ہی عدنان سر کو تمام انفارمیشن سینڈ کر دی ہیں۔ شام تک آپ کو ہر ٹی وی چینل پر چودھری اسماعیل کے بارے میں سننے کو ہی ملے گا۔ گڈ، ویری گڈ۔ معتصم خان، وہ جو اس کے ساتھ ملوث ہے، اور اس کے سارے کاموں میں اچھی طرح سب کا بایو ڈیٹا نکلوا لوں گا۔ اور سفیان اسماعیل پر ذرا خود بھی نظر رکھو، مجھے اس کے بارے میں A to Z انفارمیشن چاہیے۔ معتصم خان کچھ دیر کے سوچتا ہوا ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھماتا ہوا۔ اس کے اچانک باہر سے بہت زیادہ شور آنا شروع ہو گیا تھا۔ معتصم نے پریشانی سے جاوید کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ایک ساتھ باہر جانے پڑے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ معتصم خان کی رعبدار آواز ہال میں گونجی تو ایک دم گہری خاموشی چھا گئی۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے معتصم خان اپنے مینیجر کے ساتھ کھڑی ایک درمیانی عمر کی عورت کو دیکھا، جس کے بغل میں ایک 18 سالہ پیاری سی لڑکی سر پر دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ معتصم خان اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، یہ عورت آپ سے ملنے کی بہت ضد کر رہی تھی۔ کل بھی اس نے بہت ہنگامہ کیا اور آج پھر سے منع کرنے کے باوجود ملنے آ گئی۔ مینیجر معتصم کے سامنے بڑے ہی لحاظ اور ادب سے بولا تھا۔ صاحب، ایک بار میری بات سن لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ عورت بھاگتی معتصم کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، جاوید، انہیں بٹھاؤ، آفس میں لے کر آؤ اور باقی سب اپنا اپنا کام کرو۔ معتصم بلند آواز میں کہتا اپنے آفس کی جانب چلا گیا اور پیچھے سے جاوید ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے ساتھ لیے معتصم کے آفس میں آیا تھا۔ جاوید نے ان کے سامنے والی چیئر پر بٹھایا اور خود اپنے لیپ ٹاپ کے لیے وہ سائڈ پر رکھے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بولیں جی، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ معتصم سگریٹ سلگاتا ہوا سامنے ان دونوں کی جانب دیکھتا ہوا گویا ہوا۔ بیٹا، میری بیٹی 3 دن سے لاپتہ ہے اور گھر میں ہمارا کوئی مرد نہیں ہے۔ نوکری پر گئی تھی لیکن واپس نہیں آئی۔ آپ تو میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ آپ کو پولیس اسٹیشن جانا چاہیے، وہاں پر معتصم رپورٹ کرواتی۔ معتصم نے سگریٹ ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا تھا، بیٹا، پولیس اسٹیشن 2 دن سے پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہی ہوں۔ ان لوگوں نے میری رپورٹ تو لکھ لی لیکن ابھی تک انہوں نے میری بیٹی کو ڈھونڈنا شروع نہیں کیا، الٹا میری بیٹی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ خود اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ صاحب، خدا کی قسم، میری بیٹی بالکل ایسی نہیں ہے۔ عورت روتی ہوئی بول دی تو ساتھ بیٹھی لڑکی بھی رونے لگی۔ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ معتصم نے سوچتے ہوئے پوچھا اور اسے بہت غصہ آ رہا تھا ان پولیس آفیسرز پر جو ملک کے رکھوالے ہو کر ایسے کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں فاتح گڑھ سے آئی ہوں صاحب۔ باپ نہ ہونے کی وجہ سے میری بیٹی سکول پڑھا کر گھر چلاتی ہے اور اس دن بھی وہ سکول ہی گئی تھی۔ گھر سے سکول کے لیے نکلی تھی لیکن گھر واپس نہیں آئی۔ سکول والوں سے پتہ چلا کہ وہ صبح سکول آئی ہی نہیں تھی۔ پھر میں پولیس اسٹیشن گئی لیکن انہوں نے پہلے 24 گھنٹے دیے، ہماری کوئی رپورٹ ہی نہیں لکھی۔ اور اب جب میں ان سے پولیس اسٹیشن شور کرنے پر رپورٹ لکھی تو ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ عورت روتی ہوئی اپنی ساری آپ بیتی معتصم کو بتاتی چلی گئی تھی۔ اور پھر ہمارے محلے کے ایک نوجوان نے آپ کا پتہ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ کارڈ دیا کہ آپ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ عورت نے ہاتھ میں پکڑا فوراً معتصم کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ معتصم نے اس عورت کے ہاتھ سے کارڈ پکڑ کر اس پر نام دیکھا تو اس کے لب مسکرائے۔ سرکار عالم دین۔ معتصم نے کارڈ پر لکھا نام زیر لب دہرایا اور پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کارڈ ٹیبل پر واپس رکھ دیا تھا۔ آپ کی بیٹی کی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس؟ جی، گڈی صاحب کو تصویر دکھاؤ باجی کی، عورت نے پاس بیٹھی لڑکی سے کہا تو اس نے ہاتھ میں پکڑے درمیانے سائز کے ٹچ موبائل سے اپنی بہن کی تصویر نکال کر معتصم کو دکھائی۔ نام کیا ہے اس کا؟ معتصم نے تصویر دیکھتے موبائل جاوید کو پکڑایا۔ ثانیہ کون سے سکول پڑھاتی ہیں؟ پرائیویٹ سکول ہے صاحب، ہمارے گھر کے تھوڑا سا دور ہے۔ اور ثانیہ کے دوستوں کو یا کولیگ سے پوچھا آپ نے؟ معتصم نے ایک اور سگریٹ جلاتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میری بچی کی کوئی دوست نہیں ہے اور اس کے سکول میں کسی کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ میری بچی کو ڈھونڈ کر لا دیں۔ عورت روتی ہوئی معتصم کے آگے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تھی، ماں جی، بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر
مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے سامنے اس طرح سے رونے کی ضرورت نہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بیٹی جلد از جلد آپ کو مل جائے۔ معتصم خان نے انہیں تسلی دی، ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے انہیں یقین دلایا، اور ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے اس نے ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا اور میرے روم میں آؤ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سے ٹیبل پر نظریں چبا دی اور کال کاٹ دی۔ انفارمیشن سیو کی۔ جی جاوید نے موبائل عورت کو واپس کرتے ہوئے کہ آپ اس روم کا دروازہ نہ کرتے۔ ایک آدمی فل بلیک یونیفارم پہنے اندر داخل ہوا تھا۔ اور پھر میرے مہمانوں کو میرے اپارٹمنٹ میں لے جاؤ۔ معتصم کے حکم پر گارڈ نے سر کو نیچے کی جانب جھکایا۔ ماں جی، میرے آدمی آپ کو محفوظ جگہ پر لے جائیں گے، ہم آپ کی بیٹی کو بہت ہی جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ عورت ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ سر، آپ نے یہ کیس کیوں لیا؟ یہ آپ کا کام نہیں، پولیس کا کام ہے۔ ہم اپنے فوکس سے ہٹ جائیں گے۔ جاوید معتصم کی جانب ان کی جاتے ہی بولا تھا، انہیں سرکار نے بھیجا ہے تو یقیناً یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں۔ عدنان کو ساری ڈیٹیل سینڈ کرو، لڑکی کی تصویر بھی سینڈ کرو اور خود بھی انفارمیشن اکٹھی کرو۔ معتصم خان نے اس کی جانب سوچتے ہوئے بولا تو جاوید اس کے حکم پر اثبات میں سر ہلاتا اپنے لیپ ٹاپ پر کی جانب بڑھاتا۔ سجنا ہے مجھے۔ سجنا کے لیے عائشہ کو تیار ہوتے دیکھ کر مانور نے اپنے اوپر سر لگاتی ہوئی گویا ہوئی تھی اور پاس بیٹھی ہنا کے کان پھاڑ رہی تھی، اور سامنے ڈریسنگ پر بیٹھی حجاب کرتی عائشہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ نور، اگر تم نے اپنا پھٹا سپیکر بند نہ کیا تو میں تمہارا گالا دبا دینا ہے۔ عائشہ نے غصے سے پھنکار دی، پہلے ہی وہ پریشان تھی اور اوپر سے اس کی بےسری آواز اس کا دماغ گھما ہوا تھا۔ ہاں بھائی، اب تو ہماری آواز پھٹا سپیکر ہی لگے گی نا۔ لندن سے جو لڑکا آ رہا ہے وہ بھی ڈاکٹر مانور ٹھنڈی آہیں بھرتی ہوئی تو ہنا مانور کی باتیں سنتی مسکرا دی، جبکہ عائشہ نے پلٹ کر اس کی ہونہار نظروں سے دیکھا تھا۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، عائشہ دانت پیستی ہوئی کہتی، برش ہاتھ پکڑے اس کی جانب گویا ہوئی تھی اور اس نے سختی سے اس کی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پر چڑھی تھی کہ اس سے جوتے سمیت ہی بیڈ پر چڑھا دیکھ کر عائشہ کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ مانور، میرے بیڈ سے نیچے اترو، عائشہ غصے سے چلائی تھی۔ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے کچھ نہیں کہو گی۔ مانور دائیں بائیں آنکھیں گھماتی ہوئی اس کی جانب گویا ہوئی تھی اور نظریں اس کے پاؤں کی موومنٹ پر تھی۔ آئیں اسے دائیں بائیں حرکت کرتا دیکھ اس نے اس کی جانب اچھالا تھا، جس پر مانور نے بروقت پیچھے ہو کر اپنی جان بچائی، جبکہ ہنا وہاں صوفے پر بیٹھی پہلی دفعہ عائشہ کا اتنا ہارڈ ری ایکشن دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر اسے حیرانگی بھی ہوئی تھی کہ یہ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عائشہ اس طرح غصہ بھی کر سکتی ہے، اور مانور اسے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ پہلے وعدہ کرو کہ مجھ سے کچھ نہیں کہو گی، ورنہ میں تمہارا ٹیکا بھی گندا کر دوں گی۔ مانور نے پاؤں اٹھاتے ہوئے اوپر ہوا میں کھڑا کیا، اور ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ عائشہ چلائی تو وہ پھر وعدہ کرو میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نیچے آؤ۔ عائشہ گہرا سانس باہر کی جانب خارج کرتے ہوئے بولی تو مانور خوشی خوشی بیڈ سے نیچے اتری، ہنا کے ساتھ صوفے پر جا کے بیٹھی۔ مانور کو سخت نظروں سے دیکھتی عائشہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹیبل پر گئی تھی اور وہاں پر رکھی اپنی چوڑیاں پہننے لگی، اور اس نے سی گرین کلر کی لانگ پیروں تک آتی فراق زیب تن کی ہوئی تھی، جس کے گلے، دامن اور بازوں پر ہلکا ہلکا سا کام ہوا تھا۔ اوپر فراق کے ہم رنگ ہی اسٹالر کیے ہوئے تھے، پر آرگینزا کا گولڈن دوپٹہ پھیلائے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو نظر نہ لگے۔ نورین بیگم کمرے میں داخل ہوتی عائشہ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی اور ساتھ ہی اس کی بلائیں لینے لگی، دیکھنا لڑکی کو تم پہلی نظر میں ہی پسند آ جاؤ گی۔ پروین بیگم عائشہ کا ماتھا چومتی ہوئی نورین پیچھے ہٹی ہوئی تھی اور اس کی نظر مانور کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی ہنا پر گئی، جسے دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہوا تھا، اور یہ بات ہنا کے ساتھ مانور اور عائشہ نے بھی محسوس کی تھی۔ ہنا ان کی جانب دیکھتی ہوئی سر جھکا گئی تھی۔ اس میں ہنا کا کیا قصور تھا؟ لڑکی، جاؤ باہر، تمہیں بھابھی کچن میں بلا رہی ہیں۔ نورین سخت لہجے میں گویا ہوئی تو ہنا اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مانور بھی نورین بیگم کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس کی اگر صرف چاچی چاہتی تو پھر ماما آپ کیوں ہنا سے ایسے بات کرتی ہیں؟ کتنا برا لگا ہوگا اسے۔ عائشہ نورین بیگم کی جانب دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتی ہوئی پیار سے بولی، برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اور تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نورین بیگم
نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرپ سے چھڑاتے ہوئے بولی تھی، جلدی چلو، لڑکے والے آگے ہوں گے، اچھے سے سب سے بات کرنا، بہت اچھا لڑکا ہے اور شریف بھی ہے اور تمہیں بہت پسند آئے گا، تم بھی اچھے سے بات کرنا۔ نورین اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عائشہ کو اپنے ساتھ لگاتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ جی ماما۔ کچن میں آتی ہوئی ہیرا بیگم کی جانب بولی تھی۔ ہنا کو انہیں اس کا کام کرتا دیکھ کر برا لگا تھا۔ بیٹی آج جو کچھ بھی ہوا، اماں نے تم سے جو کچھ بھی کہا اس کا ذکر معتصم سے مت کرنا، تم جانتی ہو اسے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے اور میں نہیں چاہتی گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ ارم نے التجائیہ نظروں سے لہجے میں گویا ہوئی تھی، ماما آپ فکر نہ کریں، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ہنا مسکرا کر اسے یقین دلاتی ہوئی بولی، اچھا مجھے کوئی بھی کام بتا دیں جو میں کر سکتی ہوں، آپ کے ساتھ ہیلپ ہو جائے گی۔ وہ اس کی جانب بولتے ہوئے گویا ہوئی تھی، نہیں بیٹا آپ بس بیٹھ جاؤ، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں کروانا، سب کام ہو گیا ہے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ اکیلی کچن میں کام کر رہی ہیں، وہ بھی میرے حصے کا۔ وہ منہ بناتی ہوئی ارم بیگم کی اس معصوم سی حرکت پر مسکرا دی تھی۔ نہیں میں اکیلے کہاں، ملازم بھی تو میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اگر پھر بھی تمہیں کچھ کرنا چاہیے تو چائے کپس میں ڈال دو۔ ارم کے کہنے پر ہنا ہوش ہوتی ہوئی کپس ترتیب سے رکھتی ہوئی ان میں چائے ڈالنے لگی۔ گرنے کے ڈر سے ہنا آرام آرام سے کپ میں چائے سرو کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے مانور نے زور سے اس کے کندھوں کو پکڑتے ہوئے اس کے کان میں ہلکی سی چیخ لگائی کہ ہنا جو بڑے دھیان سے اپنا کام کر رہی تھی کہ ڈرتی ڈگمگائی اور ساری چائے اس کے بائیں ہاتھ پر گر گئی تھی۔ ہاتھ پر ہوتی جلن پر ہنا کی چیخیں بلند ہوئی تھی اور مانور کے ساتھ ساتھ ارم بھی پریشان ہوتی اس کی جانب آئی۔ آئی ایم سو سوری ہنا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم کام کر رہی ہو، مانور منہ بوکھلاتی ہوئی بولی۔ ہنا کی ہاتھ کی پونچھ ساری سرخ ہو چکی تھی اور مانور تو کوئی ڈھنگ کا کام کر لیا کرو، ہر وقت بچوں کی جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ ارم نے ہنا کا ہار پکڑتے ہوئے اس کے جائزہ لیتے ہوئے اسے ٹاپ کھول کر اس کے نیچے رکھ دیا تھا، ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھا اور درد سے ہنا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ٹھنڈے پانی میں رکھنے کے بعد ارم نے اس کا ہاتھ اچھے سے خشک کیا، ہاتھ کافی ریڈ ہو چکا تھا اور ہنا کو جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اور ماں وہاں اوپر کیبن میں فرسٹ ایڈ باکس دو مجھے۔ ارم ہنا کو لیے وہاں کچن میں رکھی چیئر پر بیٹھی تھی اور بہت درد ہو رہا ہے، ہنا روتی ہوئی ہچکیوں سے بولی تھی اور پھر درمیان آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ بس میری بچی ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارم اسے پیار سے پچکارتی ہوئی مانور کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر سامنے ٹیبل پر رکھتی ہوئی اس پر سے کریم نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ پر لگانے لگی تھی۔ مانور کو پانی دو۔ ہنا کو دوسرے ہاتھ سے پین کلر پکڑاتی ہوئی مانور سے بولی تو مانور نے جلدی سے اسے پانی دیا اور ہنا کو اس کے روم میں لے گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے آرام کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ ارم بیگم کے کہنے پر مانور ہنا کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے وہاں سے لے جانے لگی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی چوٹ لگی، مانور بھاری آواز میں گویا ہوئی تو ارم بیگم کے کہنے پر ہنا کے ہاتھ کو دیکھ کر ابھی بھی اسے بھی رونا آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ ہنا اس کی بھاری آواز محسوس کرتے ہوئے اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، تمہیں بہت برا درد ہو رہا ہوگا نا؟ مانور نے اسے اس کی جانب ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نہیں اب ٹھیک ہو، کچھ دیر آرام کروں گی تو شاید ٹھیک ہو جائے، ماما نے میڈیسن تو دی ہے نا؟ ہنا نے اس کے ہاتھ سیڑھیاں چٹتی ہوئی بولی تو مانور نے چٹکتے سے اسے پیار سے گال پر پیار کیا تھا اور ہنا نے اس کی جانب گالوں کو ٹچ کیا تھا اور اس کے گال مانور کے فیورٹ بن گئے تھے۔ ہنا کو اس کے روم میں چھوڑتی مانور واپس نیچے آئی تھی جہاں عائشہ کو دیکھنے والے مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ نورین عائشہ کو کندھوں سے تھامتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں سب لوگ ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ نورین مسکراتی ہوئی عائشہ کو لیے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ رضیہ بیگم کی جانب بڑھی تھی اور رضیہ بیگم جو عائشہ کی بلائیں لے رہی تھی اسے ان کے ساتھ بٹھایا، جبکہ سامنے صوفے پر صفدر کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے مسکراتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ کی بھی نظر ان پر پڑی تو براؤن ٹیکسٹو پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے ہوئے، وہ آنکھوں سے ہی پر سٹائلش چشمہ لگائے بہت ہی ہوبرو لگ رہا تھا، لیکن عائشہ اسے چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی۔ اسے دیکھ کر عائشہ کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ میری پیاری، بہت پیاری بچی ہے، رضیہ بیگم نے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی ہوئی عورت نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، عائشہ بیٹی تو ہمیں پہلے ہی بہت پسند تھی، اب تو ہم صرف عثمان کو
عائشہ اس کے ملوانے کے لیے آئے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو دونوں اگر اکیلے میں بات چیت کر لیں تو اسے دونوں ایک دوسرے کو جان بھی لیں گے، ہیلپ ہو جائے گی اور دونوں اچھے سے فیصلہ کر سکیں گے۔ سجاد صاحب مسکراتے ہوئے گویا نہیں، برا کیوں لگے گا، جاؤ عائشہ بیٹی، سجاد کو لان میں لے جاؤ، ساتھ باہر کی تازہ ہوا کھا لینا اور ساتھ ہی دونوں بات چیت کر لینا۔ شاید مسکراتے ہوئے بولے تو سب مسکرا دی۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھی تو اسے دیکھتے ہی عثمان بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹ کے اگلے 2 بٹن کھولتا وہ عائشہ کے پیچھے پیچھے چلنے کا۔ عائشہ اسے لیے باہر لان میں آئی اور وہاں رکھی 2 کرسیوں پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ آج موسم کافی اچھا، ہلکی ہلکی دھوپ کے ساتھ ساتھ بہت پیاری ہوا جا رہی تھی۔ ہائی آئی ایم عثمان نے اس کے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ عائشہ کے سامنے آگے کیا۔ میں کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی، عائشہ سرد لہجے میں بولی۔ چہرہ ایک دم سپاٹ تھا اور رات بھر وہ اسے بھگانے کے منصوبے بناتی رہی اور ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہ بات وہ اپنے ماں باپ یا کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ساری رات منصوبے بنائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر والوں سے نہیں اگر وہ خود اس رشتے سے انکار کرتی تو اس کی ماں نے رو رو کا برا گھر سر پر اٹھا لینا تھا اور دن رات اسے لیکچر سننے کو ملنا تھا کہ فلاں نے شادی کر لی تمہاری عمر میں اور اس کے 2 اور 5 بچے ہیں اور تم ابھی کے ابھی کنواری بیٹھی ہو۔ اسی وجہ سے یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اس نے اس لڑکی کو ہی بھگانا کا سوچا تھا، اسے بس ایسا ہی کچھ کرنا تھا کہ لڑکا خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے۔ عائشہ کے کرارے جواب پر عثمان نے ڈھیٹ ہوئے اپنا ہاتھ ہی اپنے پہلو میں واپس لے لیا تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ کافی دیر کے بعد عثمان نے خود ہی ہمت کرتے سوال پر کچھ زیادہ نہیں، صبح سوتی ہوں، دن کو دوستوں کے ساتھ گھومتی ہوں اور رات کو کلب میں جاتی ہوں، وغیرہ پارٹی کرتی ہوں اور دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کرتی ہوں۔ بہت مزہ آتا ہے، عائشہ مسکراتی عثمان کو جھٹکا۔ کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتی اور کلب میں جاتی ہیں۔ عثمان کو تھوڑی مینٹل ہی لگی تھی۔ عثمان اس کی حرکت پر ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ میری معصوم شکل پر اور پہناوے پر مت جانا، کیونکہ اصل میں اس کے بالکل برعکس ہوں، عائشہ نے کہتے اپنی فراق کی سائڈ پر بنی پاکٹ میں سے سگریٹ نکالتے لبوں سے لگائی اور لائٹر سلگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا اور جو اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہوا، پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم پیو گے؟ عائشہ نے گہرا بھرا کش ہوا میں پیر چھوڑا تھا اور اب سب یہی ایک سچ تھا، وہ سگریٹ پیتی تھی۔ محبت جدائی کے غم نے اسے لت میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا جس کا گھر کے کسی افراد کو معلوم نہیں تھا۔ آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ عثمان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیوں، آپ کو سگریٹ پینے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی؟ عثمان نے بھی نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کو ایسی لڑکیاں اچھی لگتی ہوں گی، لیکن آپ تو بالکل ہی پپو ٹائپ کے نکلے۔ عائشہ گہرا کش لیتے ہوئے گویا عثمان کو کھانستا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر عائشہ مسکرائی۔ مشن سکسیسفل، بہت اچھا کیا عائشہ میری جان، تم تو بہت اچھی ایکٹریس ہو۔ ختم ہوئی سگریٹ کو نیچے پھینکتی ہوئی پاؤں سے مسلتی وہ پاکٹ میں ڈالتی ہوئی فریش اپ نکالتی منہ میں ڈالتی اندر کی جانب گئی تھی۔ اور اب سب سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ بھی تو کرنی تھی نا۔ عائشہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ سب کو خود کی جانب دیکھتا دیکھ کر عثمان نے اس کی جانب دیکھا اور انکل آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، بتاؤ انہیں سب کچھ جو تم ابھی باہر مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ آپ ہی مجھے کہہ رہے، عائشہ نے معصوم شکل بناتی ہوئی بولی تھی، تم نے سب کچھ باہر مجھ سے کہا تھا، کلب میں جاتی اور تم سگریٹ بھی پیتی ہو۔ عثمان صاف مکرتے ہوئے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب لوگ کچھ دیر پہلے مسکرا رہے تھے، خاموش بیٹھے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ہنا باہر دروازے کے پاس کھڑی چپ ساری باتیں سن رہی تھی، کیونکہ اسے مہمانوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ دیکھیں، آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کریں، لیکن اس طرح سے مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں مجھ پر، عائشہ روتی ہوئی بولی تو وہاں پر نکلتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ ہنا بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اور بس بہت ہو گیا، اب میں اپنی بہن پر کوئی الزام برداشت نہیں کروں گا۔ سب تو جو کب سے خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا، اٹھتا ہوا بولا، وہ کیسی ہے، کیا کرتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اگر وہ ایسا کچھ کرتی ہوتی تو ہمیں پتا ہوتا۔ سجاد بالکل، اگر تمہارے بیٹے کو میری بیٹی پسند نہیں تو انکار کر دیتا، میری بیٹی کے اوپر اس طرح الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاہد صاحب بھی ہبکی سے گویا ہوئے تھے۔ شادی مجھے بھی نہیں، آپ کی بیٹی کو نہیں کرنی، میرے سامنے کچھ اور تھی اور آپ لوگوں کے سامنے آتے ہی معصوم بن گئی۔ مام ڈیڈ، یا مجھے یہاں ایسی لڑکی سے
کوئی شادی نہیں کرنی۔ عثمان غصے سے بولا تھا، تم کیا انکار کرتے ہو؟ ہم خود انکار کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی تم جیسا لڑکا ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ میری پاک صاف بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا تم نے۔ ہم سوچے اس کے کردار کی گواہ ہم خود ہیں اور سب سمجھے۔ آپ نورین بھڑک اٹھی تھی۔ شاہد ابھی ہم چلتے ہیں، بعد میں بات کروں گا تم سے۔ سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتا ہوا اپنی جگہ پر بیگم اور بیٹے کو لیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے سب خاموش ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ نورین بیگم تو ان کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی ڈرامہ ہوگا۔ یہ جان بوجھ کر کہ عائشہ تم کے پیچھے مانور اس کے کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی، جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ کیا کیا میں نے؟ عائشہ نے دائیں ابرو اچکائے پوچھا تھا۔ میں نے تمہاری اس لڑکے کے ساتھ ہوئی ساری گفتگو سن لی ہے، جو تمہیں آج وہ کرنے کے بعد دیکھا ہے، جو اس سے پہلے جو ہم نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا، تمہارے حوالے سے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ مانور اس کے روبرو کھڑی ہوتی، اگر تم دیکھ سن لیا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ عائشہ بنا حیران ہوئی بولی تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کی جانب مجھے بس یہ جاننا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ مانور دو ٹوک گوئے ہوئی تھی، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، اس لیے میں نے یہ سب کیا، اور اس کا صاف مطلب ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ اس نے صاف گویائی سے بولتے ہوئے مانور کے سامنے اعتراف کر چکی تھی، اور سپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی وارڈروب کی جانب بڑھی تھی، تم معتصم بھائی کی وجہ سے یہ سب نہیں کر رہی کہیں ان سے؟ مانور کہتے کہتے ایک پل کو رکی، تم بھائی کے سامنے بالکل بھی نہیں، بھائی کے محبت کرتی ہو نا؟ مانور کچھ دیر کے لیے سیکنڈ کے بعد بولی کہ عائشہ نے وارڈروب سے سر باہر نکال کر ان کی جانب بولا، کیا فرق پڑتا ہے اب اس سے؟ عائشہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ فرق پڑتا ہے، اگر تم بھائی سے محبت کرتی تھی تو اس سے اپنی محبت کے لیے آواز اٹھاتی، میری آواز اٹھانے سے کیا ہو جانا تھا؟ معتصم ہینا کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور پھر زمانہ گواہ ہے کہ مرد کی محبت نے ہمیشہ عورت کی محبت پر فتح پائی ہے، اور کبھی میرے کھڑے ہونے کی ضد کرنے سے معتصم اگر مجھ سے شادی کر بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ ان کے دل میں ہمیشہ کبھی وہ مقام نہیں بنا پاتی جو ہینا کا ہے۔ جانتی ہو، مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے نا، اس کے لیے اس کی من چاہی عورت وہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی بڑھ کر کوئی اور شے نہیں ہوتی، اور کوئی بھی دوسری شے مرد کے دل و دماغ پر اثر نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے۔ تو تم بتاؤ، ایسی محبت کا میں کیا کرتی جو سوائے مجھے رسوائی اذیت کے کچھ نہیں دیتی؟ عائشہ کہتی ہوئی اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے چھپانے کے لیے اپنا روح وارڈروب کی جانب کر گئی تھی، تو اب تم کون سا خوش ہو؟ ابھی تو اذیت میں ہی ہو، اور بس کچھ دن، یہ اذیت بس کچھ دن کی ہے، مہینوں کی نہیں۔ وہ اذیت تا عمر رہتی جو میں معتصم کے کبھی برداشت نہیں کر پاتی۔ شاید تو یہ شادی کر کے اس وقت اذیت کو بھی ختم نہیں کر دیتی کیونکہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، یا پھر یہ سمجھو کہ تم خود اس اذیت سے باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ اس کے ساتھ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی نم ہوئی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، شاید میں ابھی اس وقت کو ختم نہیں کرنا چاہتی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھ میں کتنی برداشت کی حد ہے۔ عائشہ کا لہجہ سپاٹ تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی مانور اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت کی دہلیز پار کر چکی تھی، اور اسے اس کی کنڈیشن کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ اس قدر سپاٹ ہو چکی تھی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مانور نے روتے اسے شدت سے اپنے گلے لگایا تو عائشہ نے بھی اس کے گرد بازوں کا حصار کھینچا۔ اتنے دنوں کے بعد کسی سے اپنے دل کی بات کر کے اس کے دل کا تھوڑا سا بوجھ کم ہوا تھا، اور اسے بہت بیٹر فیل ہو رہا تھا۔ کافی دنوں کے بعد اس نے اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کی تھی۔ جب سے معتصم نے ہینا سے نکاح کیا تھا، عائشہ نے اپنا درد اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ اکیلی ہی اس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ گھر والوں کے سامنے خوش رہنے کا ناٹک کر کے راتوں کو وہ اپنی ناکام محبت پر روتی تھی۔ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قاسم پورے حال میں سرسری سی نظر ڈالتا ہوا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سجائی ہوئی وہ بے ہوش سی اپنی نیند میں بیڈ پر سو رہی تھی۔ سجائی نہیں دے رہا تھا، اندازے سے چلتے۔ کاظم نے سوئچ بورڈ ڈھونڈتے کمرے کی لائٹ جلائی۔ کمرے کی صفائی کو دیکھ کاظم کو اندازہ
ہو گیا تھا کہ اس کی لومڑی سارا دن اس روم میں نہیں آئی تھی اور کمرہ ہر سو ویران اور سنا سنا دکھائی دے رہا تھا۔ کاظم یہ سوچ کر ہی حیران تھا کہ امیرہ آج سارا دن اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ کاظم خان مسکراتا، نفی میں سر ہلاتا، اپنا سامان ٹیبل پر رکھتا، کوٹ اتار کر ہاتھوں میں پکڑتا، بازوں کے کپ فولڈ کرتا۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھا اور اپنا آرام دہ سوٹ لیے کاظم فریش ہونے واش روم گیا تھا اور کچھ دیر کے بعد وہ واش روم سے نکھرا سا واش روم سے باہر نکلا۔ اپنے کالے گھنے دار نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اس کا سیدھا رخ پروین بیگم اور سکندر صاحب کے کمرے کی جانب کیا اور اسے پتا تھا کہ اس کی لومڑی اسے وہاں ہی ملے گی۔ کاظم ان کے کمرے کے باہر پہنچا اور بنا ناک کیے وہ لاک کا ہینڈل گھماتا کمرے میں داخل ہوا، لیکن یہاں بھی خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ خالی کمرے کو دیکھ کر اس کا اب کام کاظم خان کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے تھے۔ کمرے کے دروازے کو واپس بند کرتے کاظم باہر آیا۔ رانی کاظم کی اونچی آواز ہال میں گونجی تو رانی دوپٹہ ٹھیک کرتی کچن سے باہر نکلتی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے کاظم خان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ جی صاحب، رانی ادب سے سر جھکائے بولی۔ گھر کے سبھی لوگ کہاں ہیں؟ سرد اور سپاٹ لہجے میں اس نے سب سر کیا۔ وہ صاحب جی سب روحان صاحب کی جانب گئے ہیں۔ کیا مطلب روحان صاحب کی جانب؟ کیوں؟ وہ فوزیہ بی بی جی کے بھائی اور ان کی فیملی آئی ہے، شاید ان سے ملنے۔ رانی کہتی دوبارہ سر جھکا گئی۔ اور امیرہ کدھر ہے؟ کاظم جانتا تھا کہ وہ کدھر ہے، لیکن پھر بھی اسے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہ بھی ادھر ہی ہیں، رانی سر جھکائے ہی بولی تھی۔ کاظم نے اپنی پٹیاں پیچھی۔ صاحب کھانا لگاؤں؟ رانی کاظم کے چہرے کے نقوش دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، جاؤ پہلے جا کر امیرہ کو بلا کر لاؤ۔ کاظم کہتا ہوا ٹی وی لاؤنج کی جانب چلا گیا تھا۔ پیچھے رانی اس کی پشت کو دیکھتی کندھے اچکاتی روحان صاحب کی پورشن میں کی جانب بڑھی تھی، جہاں ہال میں رونق لگی ہوئی تھی اور دلاور صاحب آج ہی پاکستان آئے تھے اور انہی کی وجہ سے گھر میں بہت رونق تھی۔ سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر آئے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد سب لوگ ہال میں بیٹھے خوش گپی میں مصروف تھے اور امیرہ شاہزر کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مگن تھی کہ رانی اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اسے پکارا تھا، شاہزر، امیرہ بی بی جی۔ رانی تھوڑا سا اس کی جانب جھکتی ہوئی بولی، ہاں رانی بولو۔ امیرہ شاہزر کو دیکھتی پوری اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ کاظم صاحب آپ کو گھر بلا رہے ہیں۔ رانی سیدھی کہتی ہوئی، امیرہ، کاظم آفس سے آ گئے ہیں، تم ایک کام کرو، کاظم کو بولو یہیں آ جائے۔ امیرہ مسکرا کر کہتی دوبارہ شاہزر کی جانب متوجہ ہوئی۔ رانی اس بات میں سمجھ جاتی واپس چلی گئی تھی۔ رانی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی نیوز سنتے ہوئے کاظم کے پاس آئی اور اسے ایک نظر دیکھتی ہوئی اپنے پاس کھڑی رانی کو دیکھا۔ صاحب جی، امیرہ بی بی آپ کو ادھر ہی بلا رہی ہیں۔ رانی کہتی ہوئی خاموشی اور اس کی بات پر کاظم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تو مطلب اب وہ لومڑی کاظم خان کو حکم دے گی؟ واہ کاظم خان! کاظم خان تو اس کے اسی آرڈر پر دل میں سوچتے ہوئے جبڑے پیستے ہوئے دوبارہ جاؤ اور اسے بولو کاظم خان نے اسے ادھر بلایا ہے۔ کاظم خان اپنی بھاری رعبدار آواز میں کہتے ہوئے بے مطلب چینل سرچ کرنے لگا تھا، جبکہ پاس کھڑی رانی نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ کاظم بھی بت بنی کھڑی رہی۔ کاظم نے بلند آواز میں کہا تو رانی ہڑبڑا گئی تھی، وہاں سے گئی اور رانی واپس امیرہ کے پاس آئی اور اسے کاظم کا پیغام دیا، جبکہ امیرہ کے بارے میں سوچتے ہوئے سرد سانس بھری تھی۔ سرد سانس بھرتے ہوئے ہوا میں خارج کی اور اس کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی، کتنی ہی دیر تو اس طرح پرسکون ماحول دیکھنے کو ملا تھا۔ سب سے اچھی طرح بات شاہزر لوگ کا یہاں سے حنا کو ملنے جانے والے تھے اور وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ حنا کو ملنے کے لیے جائے، لیکن کاظم خان کا غصہ دل کر رہا تھا اور اس نے تو پروین بیگم سے اجازت بھی لے لی تھی، لیکن اس کے باوجود کاظم کو بنا بتائے جانے والی تھی۔ وہ جانتی جو تھی کہ وہ گارڈ ضلع اسے کبھی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ سب کو ایک نظر دیکھتی ہوئی امیرہ واپس سر پر رکھے اپنے دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کرتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور رانی کے ہمراہ دوسرے پورشن میں داخل ہوئی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی رانی کچن میں چلی گئی اور امیرہ ٹی وی لاؤنج سے آتی آوازوں کو سنتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اسے سامنے ہی کاظم صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا اور کاظم اب وہاں کیوں نہیں آئے؟ امیرہ کاظم کے سر پر کھڑی ہوئی اسے خفا ہوتے بولی، کس سے پوچھ کر تم وہاں گئی تھی؟ امیرہ کی بات کو اگنور کرتا اس کی جانب دیکھتا ہوا انتہا
کے سرد لہجے میں بولا تھا کہ امیرہ کو اس کی سرد آنکھیں دیکھ کر ایک پل کے لیے ہو پایا تھا۔ کاظم ماما کی طرف گئی تھی۔ اب 2 قدم کے فاصلے پر جانے کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینی پڑے گی، امیرہ اپنی سبز آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی، دیکھتے ہوئے بولی، اور 1 قدم کا فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی تمہیں اجازت درکار ہے۔ سمجھی تم میری اجازت کے بغیر تم اس شہر سے نہیں نکل سکتی۔ کاظم کے لہجے میں اور آنکھوں کے سرد پن کو محسوس کرتے ہوئے امیرہ کے دل بے ترتیب انداز میں دھڑکا تھا۔ کاظم خان کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا، اور پھر اس کے لیے بالکل نیا جب وہ سوچتی تھی کہ وہ کاظم خان کو سمجھ چکی ہے، تبھی کاظم خان کچھ ایسا کرتا جس سے اسے پھر سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا اور اپنی سوچ غلط لگتی تھی۔ امیرہ، جب بھی میں آپ سے آؤں تو تم میرے انتظار کرتی نظر آؤ۔ کاظم نے اسٹیچو بنی امیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس سے امیرہ لہراتی اس کے سینے پر گری اور اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ امیرہ، جو اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، بوکھلاتی ہوئی اس کے سینے سے سر اٹھاتی کاظم کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں شاہزر کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا۔ شاہزر نہ۔ کاظم امیرہ کی کمر کے گرد اپنے بازو مضبوط حصار باندھتے ہوئے اپنے وجود سے اسے ٹکراتے رہے۔ اس نے کہا تھا، اور میں شاہزر سے ہی دور بیٹھی تھی اور میں نے اس بار اسے ٹچ بھی نہیں کیا۔ امیرہ اپنی کمر پر ہوتی درد کو برداشت کیے بولی، بے شک دور بیٹھی تھی، لیکن مجھے گوارا نہیں کہ کوئی تمہیں دیکھے بھی۔ تمہارے اس حسین چہرے کو دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ امیرہ کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کاظم نے اس کے چہرے پر اوپر کی جانب کیا اور اس کے ہونٹ پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔ کاظم، میں اسے اپنا بھائی مانتی ہوں۔ امیرہ کی گرم سانسوں نے کاظم کی مونچھوں اور اس کے چہرے پر لبوں کو چھوا، اور میرے علاوہ تمہارا اس دنیا میں کسی بھی مرد سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری دنیا اور تمہارے رشتے اب صرف میرے ساتھ ہیں۔ اس نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا، میری محبت پر یقین نہیں آپ کو جو مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ امیرہ کاظم کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں مجھے تم پر یقین ہے کہ نہیں، لیکن تم میرا سکون بنتی جا رہی ہو۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت میرے خیالات کی سوئیاں تمہاری سوچ کے ہندسوں پر ہی اٹکی رہتی ہیں۔ کاظم اس کی ناک سے سہلاتا ہوا ہاتھ اس کی گال سے سرکاتا ہوا اس کی گردن میں ہلکی نرمی سے اپنی انگلیاں اس کی تھوڑی پر اس کی گردن پر سہلاتے ہوئے اسے اور اس کے وجود کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں، میری محبت پر اعتبار نہیں، تو بتائیں میں آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہوں کہ آپ کے لیے؟ امیرہ کاظم کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے اسے گویا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہٹاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا یہ چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتا ہے، تمہاری باتیں میرے دماغ کو پرسکون کرتی ہیں، تمہاری مسکان میرے ہونٹوں کو پر مسکان لاتی ہیں، اور تمہارے وجود کی نرماہٹ مجھے سکون دیتی ہیں۔ تمہارے سوا دنیا کی کوئی عورت مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ تمہاری باہوں جیسا سکون مجھے دنیا میں کسی چیز میں نہیں ملتا۔ کاظم خان سرگوشی کرتا ہوا اس کے لبوں کے ارد گرد اپنے لبوں پر پھیرتا ہوا ایک ہاتھ سے اپنے سینوں کی رعنائیاں اس پر الجھاتا ہوا امیرہ کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ اور اس قدر اہم ہونے کے باوجود بھی آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ ٹوٹی بکھری سانسوں کے ساتھ وہ درمیان میں کہتی ہوئی اپنے سینے پر رینگتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی موومنٹ کو روکنے کے لیے اس کے ہاتھ کو اوپر اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پر تمہاری محبت پر یقین کرنا، لیکن کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میری سوچوں پر اب میرا اختیار نہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انگلیوں کی رکھے ہاتھوں کی انگلیوں کو امیرہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی انگلیوں میں الجھی اس کی انگلیوں کو دیکھا اور جھک کر اس کی انگلیوں پر اپنے رب رکھنا دیکھنا۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ اس پوری دنیا میں مجھے صرف امیرہ کاظم خان پر یقین ہے اور کسی پر نہیں۔ امیرہ نے کہتے لب اس کی مونچھوں پر رکھے، آپ نے کھانا کھایا؟ امیرہ اس کی داڑھی سہلاتی ہوئی بولی، تم نے مجھے کھلایا، الٹا میرا موڈ خراب کر دیا۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ بس محبت ہی کرنی آتی ہے، بس محبت کیسے جتائی جاتی ہے یہ ابھی تمہیں سکھانا پڑے گا۔ کاظم اپنے ہاتھ میں قید اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر سر پر کے پیچھے گھما کر اپنے اوپر اور نزدیک کرتا ہوا معنی ہدی سے بولا تھا، اچھا بتائیے کیسے جتائی جاتی ہے؟ اچھا تو کیسے جتائی جاتی ہے محبت؟ امیرہ اس کے دو بدو ہوتے ہوئے آنکھوں کو گھماتے ہوئے سوچنے والے انداز میں بولی تھی، محبت
محبوب کو خوش کر کے کاظم امیرہ کے لبوں پر ہلکے سے لب رکھتا ہوا بولا تو امیرہ خائف ہوتی ہوئی اپنا سر تھوڑا سا پیچھے کی جانب سرکا گئی تھی، کیونکہ اور کتنا ہوش کروں آپ کو، کل رات آپ کو کافی ہوش کر چکی ہوں۔ امیرہ اپنی سبز آنکھیں پھیلاتی ہوئی بولی، ایک رات میں محبوب خوش نہیں ہوتا، اسے روز تھوڑا تھوڑا خوش کرنا پڑتا ہے۔ امیرہ کے کان کے پاس سرگوشی کرتا ہوا کان کی لو کو لبوں سے مسلنے لگا تھا کہ امیرہ کاظم کی مونچھوں اور داڑھی کی چبھن سے امیرہ کے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی۔ تو آپ کو روز خوش کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امیرہ کاظم کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی تھوڑا سا اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی ہوئی گویا ہوئی تھی، اور وہ اسے خود سے پیچھے کی جانب پش کرتی ہوئی بولی، مجھے روز اس سیاہ نشان کا دیدار کروانا ہوگا، روز اپنے لبوں سے میری مونچھوں کو چوم کر ان کے نیچے تڑپتے ان لبوں کی پیاس بجھانی ہوگی جو تمہارے لبوں کی نرماہٹ دیکھ پیاسے ہو جاتے ہیں۔ کاظم نے اپنے خشک ہوئے ہونٹ ایک بار پھر امیرہ کے نرم ہونٹ پر رکھے اور ہلکے سے ان کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ہوا پیچھے ہوا، اور رات میری تکان خود سمیٹ کر مجھے سکون دینا ہوگا۔ کمر سے اسے دبوچتے ہوئے ہاتھ نکالتے ٹشو شولڈر اس کی قمیض میں الجھاتے ہوئے آہستہ سے اس کی قمیض کندھے سے نیچے سرکانے لگا کہ امیرہ اس کی باتوں سے شرماتی گھبراتی اپنی کمر کو اس کی گرپ سے آزاد کرتی ہی ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوئی، اور دوسرا ہاتھ کاظم کی گردن کے گرد الجھنے سے وہ واپس اسی سپیڈ سے کاظم کے سینے پر گری۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ بس محبت کرنی آتی ہے، صرف محبت کرنے کا دعویٰ نہیں ہوتا، محبت میں محبوب کو خوش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور تمہیں تو بس محبت جتانا آتی ہے۔ کاظم خان اسے باور کروا رہا تھا اور اسے جج کرنے کے موڈ میں تھا۔ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو کہے وہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ محبوب کے روٹھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کاظم کے بال اس کی گردن سے ہٹاتے اس کی گردن پر موجود اپنے دانتوں کے نشان پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے گویا ہوا اور غور سے اس نشان کی جانب دیکھنے لگا جو اس کی کمزوری بن چکا تھا، جائزہ لینے لگا جو سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ سائڈوں سے ہلکا نیلا ہو چکا تھا، جو کاظم خان نے اپنے پیار کی شدتیں لٹاتے ہوئے اسے نیلا کر دیا تھا۔ کاظم آپ کو ایسی باتیں کر کے میرا خون جلاتے ہیں، مجھے آپ کی ایسی باتوں سے ڈر لگتا ہے، آپ نارمل باتیں بھی تو کر سکتے ہیں۔ امیرہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، رانی بھی کچن کے کام کرنے میں مصروف تھی، گھسی ہوئی تھی، ورنہ کاظم کی بے باکی کے مظاہرے اگر یہاں کوئی دیکھ لیتا تو سب سمجھ لیتے کہ کاظم اس قدر بے باک انداز میں امیرہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ امیرہ کو تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی، کاظم کھڑے کھڑے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ امیرہ کو اس کی باہوں میں تڑپتی مچلتی بے ہوش ہونے کو تھی۔ نارمل باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ مجھے تو اسی طرح کی باتیں کرنی آتی ہیں۔ کاظم اس کے ہاتھ کو مزید اپنے ہاتھ میں کھینچتا ہوا اسے اپنی جانب گویا کروا گیا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امیرہ اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھ بچوں جیسے منہ بنا کر پھلا کر بولی تھی، کیا مذاق اس طرح اڑایا جاتا ہے؟ کاظم پرسوچ انداز میں بولا تھا، تو پھر کیسے اڑایا جاتا ہے؟ میری نظر میں تو مذاق ایسے ہی اڑایا جاتا ہے۔ امیرہ نے اسے توجہ دلواتے ہوئے بولی تھی، نہیں میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو اپنی جان من کو بہت محبت اور پیار سے دیکھ رہا ہوں، تو اسے ہی مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی فی الحال مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھانے دو اس سے پہلے کہ تمہیں کھانا شروع کر دوں۔ کاظم امیرہ کا ہاتھ چھوڑتا قمیض کے اوپر سے ہی اس سیاہ نشان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، تو امیرہ کی جان حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ ابھی تو وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس تھے، اگر وہ روم میں ہوتے تو شدت سے اپنے لبوں سے چومتا پیچھے ہوا کہ امیرہ اس کی گرپ سے آزاد ہوئی، ملتے ہی ہامتی اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہو گئی ہیں، امیرہ کہتی وہاں سے رکی نہیں تھی، بھاگتے کچن میں گم ہوئی تھی تاکہ اس کو کھانا کھلا دے، اگر کھانا نہ دیا تو وہ اس کی جان ہی کھا جائے گا، اور اپنی شدتیں اس پر لوٹانے کے لیے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے امیرہ جلدی سے کچن کی جانب آئی، جبکہ کاظم اس کے سپیڈ کو دیکھ کر کھل کر مسکرایا اور اٹھتا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ معتصم اپنے اپارٹمنٹ سے ہوتا ان دونوں ماں بیٹی کو ان کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کرتا وہاں سے نکلا ہی تھا۔ سرکار نے اسے اس کام کے لیے بولا تھا تو وہ کیسے نہ کرتا؟ معتصم خان اپنے
فرض اور اپنے کام کے اوپر بہت سنسیئر تھا اور اسے اپنا کام بخوبی سے کرنے کا آتا تھا۔ آج کا دن اس کا بہت تھکا دینے والا گزرا تھا۔ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ آج اسے ذہنی تھکاوٹ بہت زیادہ تھی۔ جو سگریٹ پھونکتے وہ کام کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے عدنان سمیت اپنی پوری ٹیم کو بھی ثانیہ کے کیس پر لگا رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ثانیہ کا کیس کسی طریقے سے حل ہو جائے، اسی لیے اس نے اپنی پوری ٹیم کو اسی کام پر جتا دیا تھا۔ انہوں نے ثانیہ کے گھر سے اس کے اسکول کے راستے پر لگے کیمروں کی سبھی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لی تھی، جس سے انہیں یہ ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ثانیہ اسکول کے اندر داخل ضرور ہوئی تھی، لیکن اسکول سے چھٹی پر ثانیہ واپس گھر نہیں گئی تھی۔ اسے یہ ثبوت تو مل چکا تھا، لیکن آگے وہ کہاں گئی تھی یہ سب دیکھنے کے لیے اسے کوئی سراغ چاہیے تھا۔ معتصم خان نے بہت جلدی ہی یہ سراغ لگا لیا تھا اور واپس نکلنے کی کوئی فوٹیج نہیں تھی، جس سے شک کے دائرے میں سب سے پہلے سر فہرست سکول تھا، جس کی چھان بین کا ذمہ اس نے عدنان کو دیا تھا، جو ایک پولیس آفیسر ہونے کی وجہ سے وہاں کی پولیس کے ساتھ مل کر یہ کام بآسانی سے کر سکتا تھا اور اسے اس کام کے لیے زیادہ تگودو بھی نہیں کرنی پڑنی تھی اور بہت آسانی سے وہ اس کام کو ہینڈل کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچوں میں گمسم معتصم کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سوچوں کے سمندر سے نکلتے اس نے ختم ہوئی سگریٹ کو گاڑی سے باہر پھینک دیا تھا اور دوسری سیٹ سے اپنا کوٹ اٹھاتے وہ باہر نکلا تھا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ گھر کی جانب داخل ہوا۔ سوچوں میں گم تھا اور چلتے چلتے وہ اندر کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ گھر میں بہت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر کی جانب خالی کرتے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہنا کے بارے میں سوچتے اس کے تنے اعصاب کئی حد تک ڈھیلے پڑے تھے۔ آج وہ جس حد تک تھک چکا تھا، جلدی سے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ اپنی جانے جہاں کو دیکھنے کے لیے کا طلبگار تھا اور جلدی سے وہ چاہتا تھا کہ ہنا کو دیکھ لے تاکہ اس کی سارے دن کی تھکن دور ہو جائے۔ السلام علیکم۔ معتصم اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ہال میں آیا، جہاں کمرے کے سب افراد بیٹھے ہوئے تھے سوائے لڑکیوں کے۔ وعلیکم السلام۔ سب نے آہستہ سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ معتصم خان دیکھ کر ایک دم سے خال میں یہاں وہاں نظریں دوڑاتا شجاعت صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھا معتصم کے لیے اس کی بیگ پر پشت لگا گیا تھا۔ معتصم آنے سے ہلکی پھلکی گفتگو نہ ہوئی تھی، بند ہو گئی تھی، کیونکہ معتصم کے سامنے وہ اس قسم کا کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے سب خاموش ہو گئے تھے۔ معتصم کو ان کا اس طرح پانی لاؤں تمہارے لیے؟ ارم معتصم کے تھکے انداز کو نوٹ کرتی اپنی جگہ سے اٹھتی بولی تھی، جی پلا دے۔ معتصم کہتا تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا، کیا ہوا؟ آج سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ معتصم ماحول میں اتنا ایک تناؤ سا محسوس کرتا ہوا سب کی جانب گویا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، اور اینڈ صفدر کی جانب دیکھتا ہوا آئی برو اچکا کر وجہ جانی چاہیے۔ وہ آج عائشہ کے لیے جو رشتہ آیا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ صفدر رضیہ بیگم کی جانب دیکھتا ہوا بولا، کیوں انکار کیوں کیا انہوں نے؟ معتصم نے صفدر کی جانب دیکھتے ہوئے ارم کے ہاتھوں سے پانی کے گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک ہی سانس میں پانی ختم کرتے واپس گلاس ارم کو پکڑایا۔ سجاد انکل تو بہت اچھے ہیں، ایک دو بار میری میٹنگ کے سلسلے میں ان سے ملاقات ہو چکی ہے، تو پھر انکار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سجاد تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا بیٹا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ شاہد صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیوں ایسا کیا کیا ان کے بیٹے نے؟ الزام لگایا ہے اس نے ہماری عائشہ پر۔ نورین ایک بار پھر روتی ہوئی بولی تو معتصم نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ شجاع صاحب نے اسے ساری بات بتائی تو معتصم نے غصے سے مٹھی پھیری، تو چاچی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، وقت رہتے آپ کو اس لڑکے کے بارے میں پتہ چل گیا، اور ویسے بھی یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ لڑکا بھی اس رشتے کے لیے ایگری نہ ہوگا، ورنہ عائشہ پر بے بنیاد الزام لگا کر کیوں وہ یہ رشتہ توڑنا چاہے گا؟ معتصم آنسو بہاتی ہوئی نورین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، ایسے ہی لڑکے میری بیٹی کو ریجیکٹ کرتے جائیں گے تو کوئی لڑکا کون کرے گا میری لڑکی سے شادی؟ خاندان میں تو کوئی لڑکا اس سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عائشہ معتصم کی منگیتر تھی، اور اب جب ختم ہو گیا، معتصم نے اس رشتہ ختم کر دیا، تو خاندان والے میری ہی بیٹی میں کھوٹ نکال رہے ہیں، کیا بنے گا میری بیٹی کا؟
عائشہ کا نورین کا بین کر ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا، جسے محتشم سخت اتار چکا تھا۔ ماما بس کر دیں، کیا کمی ہے ہماری عائشہ میں؟ دیکھنا اس کا ایک بہترین خاندان میں رشتہ ہوگا، ایک قابل لڑکا جو ہماری عائشہ کو بہت کی قدر کرے گا۔ تو پلیز اس طرح سے رونے دھونے سے کوئی ضرورت نہیں، یہ رونا دھونا بند کریں، اللہ سے اس کے نیک نصیب کی دعا کریں۔ صفدر سپاٹ سے انداز میں کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو پیچھے سے نورین بیگم بھی خاموش ہوتی منبھراتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب اپنی اپنی باتوں میں مگن ہو چکے تھے۔ معتصم بھی نے ایک بار پھر سے سرسری سی نظر پورے ہال اور کچن پر ڈالی، لیکن اسے ہنا کہیں نظر نہ آئی۔ تو روم میں ہونے کا سوچتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تب معتصم تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارا کھانا لگاتی ہوں۔ ارم بھی اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ماما کھانا روم میں ہی بھیج دیجیے گا، معتصم کہتا اپنا کوٹ بائیں بازو پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ رضیہ بیگم اور نورین بیگم دور تک معتصم کی پشت کو گھورا تھا۔ اماں میں کبھی اس لڑکی کو معاف نہیں کروں گی، اس کی وجہ سے میری عائشہ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ نورین بیگم لفظوں کو چھپا کر بولی تو رضیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ معتصم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اسے ہنا بیڈ پر سینے تک کمفرٹ اوڑھے بالکل سیدھی لیٹی ہوئی سوئی نظر آئی۔ تو کمرہ پورا روشن تھا۔ اسے اتنے سکون سے سوتے دیکھ کر معتصم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ دروازے کو اچھے سے لاک کرتا ہوا وہ بازو پر رکھا کوٹ سائڈ پر رکھتا ہوا ہنا کی جانب بڑھا تھا۔ بڑے دیوان صوفے پر رکھتے بیڈ کی جانب بڑھا اور پاؤں شوز کے کیسے آزاد کیے وہ بیڈ کے اوپر چڑھا اور سر اپنا ہنا کے پیٹ پر رکھتا اس نے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے اسے خود میں پینچا اور اپنے لب ہنا کے پیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ اپنے پیٹ پر بھاری بوجھ محسوس کرتے ہوئے ہنا نے آنکھ کھولی تو اس کی نظر اپنے پیٹ پر گئی اور گھنے براؤن بالوں کو دیکھ کر ہنا سمجھ گئی تھی کہ کون اس کے پیٹ پر بڑے حق سے لیٹا ہوا ہے۔ ہنا نے اپنی آنکھ اس کے سر سے ہوتی ہوئی نظر اس کے وجود پر گھسٹتی وجود پر بھاری جسامت نیچے اس کا وجود دب سا گیا تھا۔ وہ کیسے اس باڈی بلڈر جیسی جسامت والے انسان کے بوجھ کو اپنے اوپر برداشت کرتی تھی، یہ تو بس وہ ہی جانتی تھی۔ اور اسے معتصم کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاتی ہوئی آواز میں بولی تو معتصم نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کبھی تو میری نیند پوری ہونے دیا کریں۔ اس کی تھکاوٹ سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اور اپنی نیند پوری کرنے کے لیے تمہارے پاس سارا دن تھا اور پھر اب مجھے سکون چاہیے، تمہارے وجود میں میرا سکون ہے، معتصم کہتا اوپر کی جانب ہوتا ہوا ہنا کے وجود سے کمفرٹ سٹکاتا ہوا اس کے سینے پر سے رکھتا ہوا اس کے سارے وجود پر اس نے اپنی نگاہ ڈالتے ہوئے قبض ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہنا کے پہلو پر پڑی تھی اور اس کے بائیں ہاتھ پر جہاں گئی تو کریم لگی ہوئی دیکھ کر وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ہنا کا ہاتھ اٹھاتے اس کا جائزہ لیتے ہوئے معتصم خان کے چہرے کے نقوش ایک دم سے سخت ہوئے تھے، وہ چائے گرنے سے جل گیا۔ ہنا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی ہوئی اپنے سامنے کرتی ہوئی بولی تھی اور اب اسے جلن نہیں ہو رہی تھی۔ کیسے گر گئی چائے؟ معتصم نے نرمی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ دوبارہ ہاتھوں میں لیا، وہ چائے میں کپ میں ڈال رہی تھی تو گر گئی۔ ہنا اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے تمہیں کس نے کہا تھا چائے کپ میں ڈالنے کے لیے؟ کسی نے بھی نہیں کہا تھا، اتنی ملازموں کی فوج ہے اور پھر تم کیوں کرو گی کام اس گھر میں، کسی سے بھی کہہ دیتی۔ معتصم دبے دبے غصے میں گھرایا تھا۔ چوٹ ہنا کو لگی تھی لیکن درد محسوس معتصم کر رہا تھا۔ اب پریشان نہ ہو، اتنی چوٹ نہیں لگی، اب تو مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، ماما نے مجھے میڈیسن دے دی تھی اور اب تو بالکل پین کلر بھی کھلائی ہے اور اس پر آئنٹمنٹ بھی لگا دیا ہے، یہ تو ڈاکٹر دیکھ کر بتائے گا کتنی چوٹ لگی ہے اور کتنی نہیں۔ معتصم اس کے جلے ہوئے حصے پر لب رکھتا ہوا احتیاط سے اس کا ہاتھ نیچے رکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ بیڈ سے نیچے اترا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا اور فوراً سے ڈاکٹر کا نام سن کر ہنا کی تو آنکھیں پھیلی تھی، وہ تو مار بھی رہی تھی، وہ تو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جاتی۔ معتصم کچھ دیر کے بعد ہنا کو لیے ڈریس چینج لیے باہر آیا۔ جلدی اٹھو، ڈریس چینج کرو، ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اور اس کے ڈریس اپ ہوتے ہوئے سامنے بیڈ پر رکھتے ہوئے معتصم گویا ہوا تو ہنا نے پہلے ڈریس کو اور پھر معتصم کو دیکھا، نہیں مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میرا ہاتھ اچھے سے بھی موو کر رہا ہے۔ ہنا معتصم کو دکھانے کے لیے اپنی انگلیاں آگے پیچھے کر رہی تھی جبکہ
کھولنے اور بند کرنے میں لگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 1-2 بار درد ہونے لگا، لیکن معتصم کو دکھانے کے لیے وہ زبردستی مسکراتی اپنا درد چھپانے لگی۔ معتصم جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، درد سے اس کی شفاف پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بال پڑتے ہوئے اس نے اب اس کی آنکھوں میں مخ بھی نہ رہ سکی۔ بند کرو ایسا کرنا، اگر مزید تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ اسے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، اور نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ہنا ضدی سے انداز میں کہتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب سائڈ سے اٹھتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ اسے بیچ راستے سے پکڑتے ہوئے معتصم کی پشت کو اپنے سینے میں پیچھتے ہوئے معتصم نے اس کے پاس گویا ہوا، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہنا اس کی گرفت میں پڑپڑاتی ہوئی اپنی تیز ہوئی سانسوں کے درمیان میں بولی، کیا چاہتی ہو تم؟ میں خود تمہیں چینج کرواؤں یا تم خود چینج کرو گی؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ہنا کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا وہ اسے چوٹ والے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیتا بولا تھا، نہیں، مجھے سچ میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آنٹی نے جو آئنٹمنٹ لگایا ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہنا اب کی بار نرمی سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی، تم زیادہ ڈاٹا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اب تم خود ڈریس چینج کرو گی یا میں کرواؤں؟ نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، چھوڑو گے تو چینج کروں گی نا۔ ہنا ناراضگی سے منہ پھلاتی ہوئی اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو اس کے پھولے گالوں کو دیکھ کر معتصم اس پر جھکتا ہوا باری باری دونوں گالوں کو شدت سے چومتا اسے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا کہ ہنا سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے گالوں پر موجود اس کے لمس کو صاف کرنے ہی والی تھی کہ اسے معتصم کی صبح والی دھمکی یاد آتے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑے معتصم کو دیکھتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی بیڈ کی جانب بڑھی اور اپنا ڈریس وہاں سے اٹھاتے ہوئے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور دیا کریں۔